اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں طاعتن کہ ہم حکم مانتے ہیں اطاعت کرتے ہیں وائسا اور جب بارزو جب باہر نکلتے ہیں من اندی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بیاتا تو رات بھر مشورہ کرتے ہیں طائفاتن ان میں سے ایک گروہ منہم ان میں سے غیر اللذی وہ باتیں تقولون وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ یکتب لکھ رہا ہے ما جو یبیتون جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں اے نبی وسلم فاعرض پس آپ اعراض کیجئے اپنا رخ انور عنہم ان سے موڑ لیجئے وتوکل اور بھروسہ کیجئے توکل کیجئے اللہ اللہ تعالیٰ پر وقفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ وکیلا آپ کا کارساز افلا تو کیا غور نہیں کرتے یتدبرون غور نہیں کرتے کیا واپس لا نہیں یتدبرون غور و فکر نہیں کرتے القرآن قرآن مجید میں والو اور اگر کان ہے من اندی پاس سے غیر اللہ اور وہ غیر اللہ کی طرف سے لواجدو تو وہ ضرور پاتے ہیں فیہ اس میں اختلاف کثیرہ بہت زیادہ وائزہ اور جب آتی ہے ہم ان کے پاس امرن کوئی حکم من الامنی اطمینان کی بات کا اول خوفی یا خوف کا ازاؤ تو چرچا کرنے لگتے ہیں بھی اس کا والو اور اگر ردو ہو اور اگر اسے لٹا دیتے ہیں رد کرتے ہیں اسے الطف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر وہ لٹا دیتے ہیں وائلا اور طرف اولی الامری اور بااقتدار لوگوں کی طرف سے منہم ان میں سے لعالماہو تو جان لیتے ہیں الذین وہ لوگ جو یستنبطونہو جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں منہم اس بات کا اور بااقتدار لوگوں کی طرف اپنی طرف جماعت سے تو جان لیتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے وَلَوْ اور اگر لا نہیں ہے فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے تم پیچھے چل پڑتے شیطان کے الا مگر قلیلا مگر کم آنکھ بھی ہوتے جو راہ راست پر ہوتے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کا رویہ یہ تھا کہ بظاہر تو اطاعت و تسلیم کا اقرار کرتے اور در پردہ سازشوں کا جال بنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی کا کرشمہ دنیا بھر نے دیکھا کہ دشمنوں کی ساری سازشیں تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوئیں اور جو فتنہ و سازش انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے برپا کی وہ خود ان کی ہلاکت اور رسوائی کا باعث بنی۔ منافق جن کے طرز عمل اور دو رخی پالیسی کا ذکر چلا آ رہا ہے نہ وہ سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے اور نہ ہی قرآن پاک کی کتاب اللہ پر یقین کرتے تھے، اسی لیے تو وہ اس مخمصہ میں گرفتار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ہوتا تو ان پر عیاں ہو جاتا کہ یہ کس انسان کا نہیں بلکہ رب العزت کا کلام ہے، اسی طرح وہ اس تذبذب سے نجات حاصل کر لیتے۔ یہ کتاب جو 23 سال کے عرصہ دراز میں نازل ہوئی اس میں تضاد و اختلاف کی بو تک نہیں، یہ وہ ہنگامہ خیز اور پرآشوب عرصہ ہے جس میں داعی اسلام اس کے ماننے والوں اور خود اس دعوت کو شدید قسم کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑا، ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے اور عقیدہ و محبت کے پھول بھی برسائے گئے، ایسے حالات بھی رونما ہوئے کہ بظاہر میں نگاہوں کو یقین ہونے لگا کہ چراغ حق ابھی بجھا چاہتا ہے اور ایسا دور بھی آیا کہ اس چراغ
کو پھونکے مار مار کر بجھانے والے پروانہ وار اس پر تصدق ہونے لگے۔ صلح بھی اور جنگ بھی، فتح بھی اور پسپائی بھی، خوف بھی اور امن بھی، ہر ہی قسم کے حالات روپذیر ہوئے۔ ان گوناگوں اور بو کلموں ادوار میں ایک کتاب نازل ہوتی ہے اور اس میں ایک ایسی آیت کی بھی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جس سے اسلام کے اصولوں میں تضاد کا شائبہ تک ہو۔ علامہ بیضوی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ میں سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا۔ اس کی کوئی آیت نہ معنوی لحاظ سے دوسری آیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی حصہ دوسرے حصے سے فروتر ہے۔ معانی و حقائق کا سمندر ہے جس کی لہروں میں آویزش نہیں، جس کی ہر موج اور ہر قطرہ کل کا رنگ و بو لیے ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کے کلام الہی ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کفار کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی تیاری، ایک یورش کے بعد دوسری یورش کا اندیشہ تھا۔ مسلمان مسلسل ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے جنہیں بجا طور پر زمانہ جنگ کہا جا سکتا ہے۔ ہر دن ہر لحظہ حملہ ہو سکتا تھا۔ ایسے ہنگامی حالات میں غلط افواہوں اور بے بنیاد خبروں کا پھیلنا ایک قدرتی امر ہوا کرتا ہے۔ اگر ان افواہوں کو روکا نہ جائے تو صورتحال بڑی سنگین ہو سکتی ہے۔ مسلمان معاشرہ میں بھی کئی ایسے کمزور دل اور بعض بیمار دل افراد تھے کہ کوئی بات کانوں تک پہنچی اور اسے سارے شہر میں مشہور کر دیا، جس سے طرح طرح کے نقصانات کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اسے روک دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا، تم بھی جو صاحب عقل و دانش ہیں وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے متعلق مناسب اقدامات کریں۔ جب عام دنیاوی اور سیاسی امور میں عوام کو ان چیزوں میں دخل اندازی اور خود سری سے روک دیا گیا ہے تو آپ خود سوچیں کہ امور دینہ میں یہ بد نظمی کب برداشت کی جا سکتی ہے کہ ہر کہ و دمہ مفتی بنا پھرے اور قرآن و سنت کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کرتا رہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ حرص و ہوس کے بندوں کی تقلید نہ شروع کر دیا کریں اور دینی امور میں فقط ان علماء کی طرف متوجہ ہوں جن کا علم و فضل، زہد و تقوی اور دینی بصیرت مسلمہ اور جن کی سیرت بے داغ ہو۔